السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز ناؤ اور میں ہوں شبیر خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کشمیر گھاٹی میں آج سیاست دن بدن عروج پہ جا رہی ہے۔ میں نے عروج کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کیونکہ کئی ایک دنوں سے کشمیر گھاٹی میں جو پولیٹیشن پارٹیز ہے، جو ہماری یہاں مین سٹریم پارٹیز ہے، ان کا جو رخ ہے 25 لاکھ ووٹروں کے لے کے زبردست دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آئے روز پریس کانفرنس، آئے روز بیان بازی گھاٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کوئی لیڈر کہتا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے، لیکن دوسری طرف لوگ کہتے ہیں اگر یہاں کا ڈپٹی چیف منسٹر مہاراشٹرا میں الیکشن لڑ سکتا ہے تو گھاٹی میں نان لوکلز کیوں نہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ سوال فی الحال بڑا ہے، جواب کا ابھی بھی انتظار ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عام آدمی کے رہنما رضوان الہی صاحب۔ رضوان الہی صاحب پچھلے کئی سالوں سے گھاٹی میں ایکٹیو ہے پولیٹیشن کو لے کر۔ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے کہ رضوان الہی نے حال ہی میں عام آدمی پارٹی جوائن کی، اس سے پہلے یہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا تھا، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یہ کام کر رہا تھا۔ عام آدمی پارٹی لوگوں کو بڑے بڑے منشور دکھا رہی ہے، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے وعدے لے کے آئے ہیں۔ کیا عام آدمی پارٹی ان وعدوں پہ اتر آئے گی؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال یہ بات دلچسپ ہوگی، عام آدمی پارٹی جو ہے انہوں نے پہلے دلی میں حکومت بنائی، اس کے بعد پنجاب میں حکومت بنائی، اب ان کا ٹارگٹ جموں کشمیر ہے۔ جموں کشمیر میں یہ کیا لے کے آئے ہیں رضوان الہی سے جانیں گے۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ناؤ میں۔ بہت بہت شکریہ شبیر صاحب۔ رضوان صاحب، پہلا میرا سوال ہے آپ سے، پہلے ہم 25 لاکھ ووٹرز کی بات کریں گے۔ جو 25 لاکھ ووٹرز کی بات ہو رہی ہے جموں کشمیر یوٹی میں، ان کو یہاں پہ جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے، اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا آپ کو کہ بی جے پی جو ہے، آپ نے دیکھا پچھلے 4 سال سے یہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے، اور بی جے پی نے کیسے دباؤ دوست سے یہاں پہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ تھرو گورنر۔ تو اب جب عام آدمی پارٹی ان کو نظر آ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں اتر چکی ہے عام آدمی پارٹی، اور پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنائی ہے، بالکل، اور گجرات میں بھی ہم جو ہے ہلہ بول دیا ہے عام آدمی پارٹی نے، تو ان کو ڈر ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے یہاں پہ صفایا کر دے گی، کیونکہ یہ ایماندار لوگوں کی پارٹی ہے، کیونکہ یہ عوام پرست پارٹی ہے، یہ لوگوں کا کام کرتی ہے۔ اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، ان کو یہ ڈر دماغ میں، ان کے ذہن میں، دلوں میں گھس چکا ہے کہ عام آدمی پارٹی یہاں پہ صفایا کرے گی، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے اب الیکشن بھی ڈیلے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا آئے دن الیکشن کمیشن آف انڈیا نے نوٹیفیکیشن جاری کی، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نومبر میں الیکشنز نہیں ہوں گے، جبکہ لوگ جو ہے ان میں ایک امید جاگ چکی تھی کہ شاید نومبر میں جو ہے الیکشنز ہوں گے۔ رضوان صاحب، یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں میں آپ سے، جیسے کہ آپ نے بڑی بات کہی ہے کہ نومبر میں الیکشن ہونے والے تھے جموں کشمیر یوٹی میں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اب نومبر میں نہیں ہوں گے۔ لوگوں کی ایک امید سی جاگی ہے کہ ہمیں الیکٹڈ گورنمنٹ ملے گی تاکہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب سے ایل جی حکومت یہاں پہ آئی ہے، گورنر رولز یہاں پہ جو کئی سالوں سے یہاں سے پہلے گورنر رول تھا، اب تو ایل جی اس کو بنایا گیا ہے یوٹی کے بعد، بالکل۔ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا، جو یہاں کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ حکومت سے زیادہ ایل جی کام کر رہا ہے۔ جی بے شک، دیکھیے یہ پروکسی ہے، لیکن جو پاور، اصلی پاور جو چلا رہے ہیں وہ بی جے پی ہے، جو سینٹر میں چلا رہی ہے، تبھی تو وہ گورنمنٹ نہیں بننے دیتے ہیں یہاں پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں سے نمائندہ آئے، لوگ اپنے الیکٹڈ گورنمنٹ چنیں، اپنے من پسند کی گورنمنٹ چنیں، تاکہ وہ ان کے پاس جائیں، ان کے اپنے مسئلے مسائل بولیں۔ کون سے مسائل اب تک یہاں کی گورنمنٹ نے حل کیے؟ جناب میں وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ 70 سال کی یہ پچھلے، رضوان صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے حال ہی میں عام آدمی پارٹی جوائن کی ہے، اس سے پہلے بھی کئی پارٹیز یہاں پہ آئی ہے، نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے، پی ڈی پی کی بات کریں گے، کانگریس کی بات کریں گے، لیکن وہ سارے ان
ان پارٹیوں سے علیحدہ ہو کے اپنی اپنی پارٹیز انہوں نے بنائی. آپ خود بھی دیکھتے ہو آج وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, کل آپ بھی دعویٰ کریں گے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی ان پہ پورا آئے گی یا کھڑا اتر آئے گی؟ دیکھیے شبیر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں کی عوام جو ہے, غیور عوام, وہ سب سمجھتی ہے. اب ہم نے بڑے زخم کھائے ہیں, ہم نے ہر ایک انسان کو پرکھایا. اب چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو, چاہے وہ پی ڈی پی ہو, چاہے انہوں نے پراکسی کر کے مرکزی سرکار کے ساتھ یہاں پہ گورنمنٹس بنائی ہو. آپ دیکھیے یہ نیشنل کانفرنس جو ہے, ان کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ تباہی کی سٹارٹنگ انہوں نے ہی کی. چاہے وہ 87 کے الیکشنز ہو, چاہے وہ 1996 کے الیکشن ہو, ریگنگ انہوں نے کی. یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. 70 سال راج رہا ہے ان کا. 3 چیف منسٹرز انہوں نے دیے جناب, 3 چیف منسٹرز دیے انہوں نے. لیکن آپ حالت دیکھیے یہاں کے عوام کی, چاہے وہ سکولز ہو, چاہے وہ کالجز ہو, چاہے وہ ہاسپٹلز ہو, چاہے وہ روڈز ہو, چاہے وہ بجلی کے ریلیٹڈ. ہم اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں یہاں پہ جناب, اور ہمیں بجلی نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں نے بھیج دی اپنی بجلی یہاں کی. بے شک جناب, انہوں نے گپلے ہی گپلے کیے ہیں, اپنے لوگوں کو فائدے پہنچائے. ایک کلوز گروپ, ایک چھوٹی پرسنٹیج کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. پک اینڈ چوز, یس, 1% لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا, چاہے وہ ان کی جو کلوز بزنس مین ہو, ایسوسیٹس ہو, ان کو فائدہ. 25 لاکھ کی جو بات ہو رہی ہے نا, ہم پہلے 25 لاکھ کی بات کر رہے تھے, آپ نے گورنر کی بات کہی ہے یا ڈیولپمنٹ کی بات کہی ہے, بے شک اس پہ بھی ہم بات کریں گے. 25 لاکھ جو ووٹرز کی بات ہو رہی ہے, اس پر آپ کا کیا تبصرہ؟ دیکھیے جناب, یہ تو عام آدمی اس چیز کو کیسے دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, وہی تو میں نے کہا, جو یہ کہہ رہے ہیں 25 لاکھ, ایک الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو کہا, الیکشن کمشنر نے بولا کہ یہ جو ہے کہ 25 لاکھ نئے ووٹرز یہاں پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد وہ اپنا بیان بدلتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, جن نے 18 ایئرس آف ایج اٹین کی ہو, جو ایگزسٹنگ ووٹرز ہو, وہی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن جناب یہ ایک ونڈو انہوں نے اوپن کی, یہ ایک سازش ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. ایک ونڈو انہوں نے اوپن کی تاکہ اس کی آڑ میں ہم کچھ بھی کر پائیں کل کو, چاہے وہ ریگنگ ہو یا اور کوئی پینترا ہو. تو بیسک ہے ان کا کہ یہ کسی بھی حالت میں یہاں پہ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. جو عوام سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں, عوام سے ان کو کوئی پیار نہیں, چاہے وہ کشمیر کی عوام ہو یا جموں کی عوام ہو, یہ کسی کے نہیں ہے. یہ بس مفاد پرست ہے. ان کو یہ صرف جانتے ہیں پاور پالیٹکس, پاور میں آنا, اپنے مفاد کے لیے کام کرنا, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے, لیکن یہ حالت پہ ہمیں کس نے پہنچایا ہے جناب؟ آج ہم رو رہے ہیں ہر ایک چیز کے لیے. کس کو ذمہ دار ٹھہراتے اس چیز کو لے کے آپ؟ دیکھیے, میرے ذمہ دار ٹھہرانے سے یا نہ ٹھہرانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ یہاں کئی سالوں سے ایکٹیو ہے, آپ بھی کئی سالوں سے ایکٹیو ہے فیلڈ میں. 370 سے پہلے بھی آپ نے کئی کام یہاں پہ کیے ہیں. آپ جو ہے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ یا ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ 2019 سے پہلے آپ نے بہت سارا یہاں پہ کیا کام. جی دیکھیے, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار یہاں کی روایتی پارٹیز ہے. بالکل روایتی پارٹیز ہے. دیکھیے, آج ہم رو رہے ہیں ہر ایک چیز کے لیے, ہمیں تکلیفیں پہنچی, چاہے یہ 25 لاکھ ووٹرز کا مسئلہ ہو, چاہے وہ آرٹیکل 370 کا مسئلہ ہو, چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہو, بیک ڈور اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ ہو. جیسے ہمارے FFA جو ہے ایسپیرنٹس, وہ سڑکوں پہ ہیں. فائر اینڈ سروس, وہ تو کل سے ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھا جائے کہ یہاں پہ جو الیکٹڈ سرکاریں تھیں, ان کے وقت میں بھی لوگ سڑکوں پہ تھے. جناب میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے, بیج کس نے بویا, بیس کس نے بنائی ان چیزوں کی؟ کرپشن کی بیس NC اور PDP نے بنائی. اور آج یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. 2019 پارلیمنٹری الیکشنز میں عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جی صدر ریاست اور وزیر اعظم واپس لے آئیں گے, لیکن اس کے بعد ہی دیکھا ان کے ناک کے نیچے سے 370 جو ہے چھین لیا گیا. تو یہ لوگ جو ہے, یہ اصلی طاقتور لوگ نہیں, یہ دلی کے رحم و کرم پہ بنے لوگ ہیں. دیکھیے, بات اس ٹائم پہ یہ نہیں ہے, بات ہے عوام کی بات ہے, یہ پورے کشمیریوں کی بات ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کی بات ہے. دیکھیے, ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً ظلم کیا گیا. ہم معصوم لوگ تھے, ہم بڑے ہی نائیو لوگ تھے, ہمیں معلوم نہیں تھا. لیکن آج جو ہے, آج بچہ جانتا ہے کہ ان کی سیاست کیا ہے, یہ لوگ کیسے ہیں. ایک وقت تھا جب کہتے تھے ای کر تی کر بب کر لو. ایک وقت ایسا بھی تھا, لیکن ایک وقت ایسا بھی ہے کہ انہوں نے ایز CM جو ہے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کھوئی, اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں انہوں نے ہارا. تو آپ دیکھیے, وقت بدل چکا ہے. لیکن اب یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں الیکشن ٹائم پہ, جھوٹی باتیں بولتے ہیں, لیکن عوام سمجھ گیا ہے, عوام ہی سمجھ گیا. اور میرا یہ بھی کہنا ہے, عوام کا بہت بڑا رول ہوگا اس بار ان الیکشنز میں, کیونکہ مستقبل عوام ہی طے کرتی ہے. بالکل.
اگر ہمیں اپنا مستقبل بدلنا ہے تو ہمیں خود پہل کرنی پڑے گی. دیکھیے میں ایک وہ انسان ہوں جو سیاست سے نفرت کرتا تھا ایک وقت پہ, ٹھیک ہے, لیکن جب مجھے سمجھ آیا, میں نے اپنا ہوش سنبھالا, مجھے سمجھ آیا کہ سیاست ہی جو ہے ہمارا مستقبل طے کرتی ہے, سیاست نے ہمارا کل طے کیا ہے اور سیاست ہی ہمارا آج طے کرے گی, کیونکہ سیاست ہی جو ہے وہ یہ طاقت دیتی ہے. کشمیر کے لوگ ہمیشہ سیاست کے شکار ہوئے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں بھی وہ انسان ہوں جس کا استحصال ہوا ہے. ایگزیکٹلی میں وہی بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ خود بول رہے کہ سیاست ایک بہت بڑی عبادت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کا شکار ہوا ہے جموں کشمیر. جی رضوان صاحب, آپ نے عام آدمی پارٹی جو جوائن کی ہے, آپ کا کیا رول رہے گا عوام کے لیے؟ دیکھیے عام آدمی پارٹی کی بات میں کرتا ہوں. آپ نے دیکھا یہ پارٹی آئی کیسے وجود میں. یہ پارٹی وجود میں تب آئی جب یہ ایک آندولن سے نکلی ہوئی پارٹی ہے, جب آواز اٹھائی کچھ لوگوں نے, اور اس میں اروند کیجریوال جی تھے جن کا بہت اہم رول ہے اس ٹائم پہ. اور یہ پارٹی آندولن سے نکلی ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پرابلم ہے, سسٹم سے پرابلم ہے, ہمیں گورنمنٹ سے پرابلم ہے, ہمیں ظلم سے پرابلم ہے, ہمیں کرپشن سے پرابلم ہے, ہمارے جو مسئلے ہیں, جو عوام جس چیز کا حقدار ہے وہ چیز عوام تک پہنچنی چاہیے. انہوں نے اس پہ سٹارٹ کی لڑنا, اور آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ بنائی. اور کس ٹائم پہ, کس وقت پہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی دلی میں؟ جب بی جے پی کی ویو تھی, جب بی جے پی کی ویو ہر جگہ تھی, اور تب انہوں نے ان سے جو ہے دلی چھین لیا اروند کیجریوال جی نے. اور آپ نے دیکھا اس کے بعد ان کا کام, جو انہوں نے کہا وہ کر دکھایا, چاہے وہ فری بجلی ہو, چاہے وہ فری ایجوکیشن ہو, فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوالٹی ایجوکیشن. انہوں نے جو ریفارم لایا ایجوکیشن سیکٹر میں, آج گورنمنٹ سکولز میں جب ہم سوئمنگ پولز دیکھتے ہیں. جموں کشمیر کے لیے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے جموں کشمیر کے لیے بھی سیم پالیسی ہے. پہلے دیکھیے ہمیں کمزور بنایا گیا سازش کے تحت, کیونکہ دیکھیے ایک انسان جب کمزور ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ضرورت کی چیزیں نہیں مانگتا, ٹھیک ہے. یہ ان کی سازش ہے کہ لوگوں کو کیسے دبائیں, لوگوں کو کیسے مظلوم کریں, اور تاکہ وہ اپنے چھوٹے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر نہ اٹھ پائے. کیونکہ جب آپ لوگوں کو وہ طاقت دیتے ہیں تو لوگ بھاری ہو سکتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کا جو عوام ہے ان کو دبایا گیا ہے؟ بے شک جناب, دبایا گیا. کس چیز کو لے کے؟ ہر ایک چیز کو لے کے. دیکھیے جب آپ کسی کو ایجوکیشن صحیح نہیں دیتے, بجلی صحیح نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ ان کو روڈ صحیح نہیں دیتے, آپ ان کو امپلائمنٹ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ ہر جگہ دھاندلیاں کرتے ہیں, تو ایک جو عوام ہے وہ مظلوم ہو جاتی ہے. یہاں پہ بڑی بات مجھے یاد آئی ہے, روک رہا ہوں یہاں پہ رضوان صاحب آپ کو, جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ان ایمپلائمنٹ کی آپ نے بات کہی ہے کہ جموں کشمیر میں اگر دیکھا جائے کہ 40% سے زیادہ لوگ ان ایمپلائم بیٹھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو دلی کی اگر ہم بات کریں گے, دلی میں کتنے لوگوں کو عام آدمی نے امپلائمنٹ فراہم کی؟ دیکھیے دلی میں کیجریوال جی کی گورنمنٹ نے 11 لاکھ نوکریاں دی ہیں, اور وہ تیاری کر رہے ہیں اور 20 لاکھ نوکریاں دینے کی. دیکھیے جو یہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے پنجاب میں انہوں نے 20 سے 25,000 لوگوں کو جو ڈیلی ویجز تھے ان کو پرماننٹ کر دیا. پنجاب میں انہوں نے جو ہے فری الیکٹرسٹی دے دی. پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. اور دلی میں آپ دیکھیے, دلی میں انہوں نے نہ ان کے پولیس ان کے پاس ہے, نہ ہی MCD کے الیکشنز ان کو کرنے دے رہے ہیں, تب بھی جا کے جو ہے کیجریوال جی کام کر رہے ہیں. بٹ انشاءاللہ تعالی جب ایک وقت آئے گا جب کیجریوال جی کی حکومت کافی سارے ریاستوں میں جب بنے گی, تو آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالی یہ کہاں ہم کیسے کام اور بھی کریں گے. اور بات رہی جموں کشمیر کی, جموں کشمیر میں جو ہے اب کیجریوال جی کی پارٹی عام آدمی پارٹی آ چکی ہے, اور ہم بالکل 90 جو سیٹس ہیں یہاں پہ کشمیر کی 47 کانسٹیٹوئنسیز لے کے ہم ایکٹیو ہے. ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں والنٹیئرس ہے ہر جگہ ایکٹیو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے ابھی یہاں پہ ہوں سوپور میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں لگاتار, ویسے ہی ہمارے ہر جگہ ہر جو کانسٹیٹوئنسی میں لوگ پھیلے ابھی وعدہ کر کے چلے جائیں گے نا بعد میں. جناب ہمارے وعدے نہیں ہوتے, ہمارے گارنٹیز ہوتی ہے. ہم وعدے نہیں کرتے, ہم کام کرتے ہیں. ہم جو ہے وعدے کم کرتے ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, اور وہ کام آپ دیکھ سکتے ہیں دلی جا کے. رضوان صاحب یہاں آئے روز ایک پارٹی نمائندار ہوتی ہے گھاٹی میں. ہوتی ہے جناب, تو ہونے دیجئے, ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. میں نے فرق کی بات نہیں کہی ہے, جو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری گارنٹی ہوتی ہے, اگر دیکھا جائے کہ نام نہیں لوں گا میں, کئی ساری پارٹیاں نہیں بنی ہے جموں کشمیر میں,
جو پرانے لوگ تھے پرانی پارٹیز میں، جیسے بڑی یہاں مین اسٹریم پارٹیز نیشنل کانفرنس میں ہے یا پی ڈی پی یا کانگریس ہے، جو یہاں مین اسٹریم پارٹیاں تھیں، وہاں سے نکل کر بڑی پارٹی آج وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیے آپ نام نہیں لیں گے لیکن میں نام لوں گا. آپ شاید اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں جو وہ بھی وعدے کر رہے ہیں کہ ہم جی فری ایجوکیشن دیں گے، فری بجلی دیں گے، 500 یونٹس دیں گے. دیکھیے کاپی پیسٹ کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی. آپ کا کہنا ہے کہ یہ کیجریوال جی کی بات ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے پہلے ہی کہی ہے. یہ کہی نہیں ہے جناب، یہ کر کے دکھائی ہے. یہ کر کے دکھائی ہم نے، یہ کہی نہیں ہے. دیکھیے یہ آج کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے جتنی بھی چیزیں جو مینیفیسٹو میں ہیں یہ وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جناب ان کی گورنمنٹ رہی ہے، یہ ان نے گورنمنٹس میں رہ کے کچھ نہیں کیا، تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے صرف یہ مفاد پرستی کی جو سیاست ہے یہ جانتے ہیں، عوام کو کیسے مظلوم رکھے یہ جانتے ہیں. باقی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے کشمیریوں کو لے کے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس وہ دل نہیں ہے جناب، ان کے پاس وہ دل نہیں وہ درد سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایک گپکار پہ رہنے والا، عالیشان گاڑیوں میں جانے والا، اس کو کیا معلوم ایک جو بیچارہ سڑک پہ انسان ہے اس کی کیا مسئلے مسائل ہے. ایک بیچارے کے پاس بجلی نہیں ہے. آج یہ دیکھیے، آج یہ بولتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سیکنڈری ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے جناب، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، شام کو چاول نہیں ہے، جس کے پاس جو بچے کے پاس پڑھائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسکول بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ اس کی پلائٹ دیکھیے، آپ اس کا درد سمجھیے. یا جس نے قرضہ اٹھا کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے اس نے سوچا کہ اس کو نوکری ملنی چاہیے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، دھاندلیاں ہو رہی ہے، اس کا درد سمجھیے آپ. یہ کہاں درد سمجھیں گے جناب؟ ان کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، کرپشن کیا ہے، گپکار میں رہتے ہیں، عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، اے سی کے اندر رہتے ہیں. ان کو کیا معلوم کہ سڑک پہ جو مظلوم عوام ہے ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کا کیا درد ہے. دیکھیے رضوان صاحب، جیسے کہ آپ بڑی باتیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ناظرین آپ بھی سن رہے ہیں کہ جو عام آدمی کا مینیفیسٹو ہے، جو دلی میں ہے، پنجاب میں ہے، وہ جموں کشمیر میں بھی وہی سیم مینیفیسٹو رہے گا. 370-35A کو لے کے اگر ہم بات کریں گے، عام آدمی کا کیا رول اس پہ رہے گا؟ دیکھیے میں پہلی بات بتاؤں، سیم مینیفیسٹو کی بات نہیں ہے. دیکھیے جو دلی کی ضروریاتیں ہیں وہ تو بیسک تو رہتا ہی ہے سب کا سیم، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو شاید پنجاب میں ضرورت ہو دلی میں نہ ہو، یا دلی میں ضرورت ہو پنجاب میں نہ ہو. اور کشمیر کی بھی ایسے مسئلے مسائل بہت سارے ہیں، مسئلے مسائل ہے. تو ہم یہاں کے مسئلے مسائل، اسی لیے ہمارا جو پروگرام چل رہے ہیں، ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہمارا والنٹیئر میپنگ پروگرام چل رہا ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپینز چل رہے ہیں، جس میں ہم جانتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہے. 35 اور 370 کو لے کے لوگ کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 370 کو کھوکھلا کرنے والے لوگ کون ہیں. نہیں وہ تو ہمیں بھی پتا ہے نا، ہم مطلب وہ آئے روز بیان بازی ہو رہی ہے، نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی کی بات آپ کر رہے ہیں یا کانگریس کی بات کر رہے ہیں. عام آدمی پارٹی کا کیا اس پہ سٹینڈ رہے گا 370 اور 35 پہ؟ دیکھیے جناب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، 370 جو ہے اس ٹائم پہ سب جوڈس ہے. یہ مسئلہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے. نہیں جیسے لوگ دعویٰ کریں کہ ہم اس کو واپس لائیں گے. کون سے لوگ؟ جو یہاں کی مین اسٹریم پارٹیز ہے، جو آئے روز آپ خود بھی جانتے کہ بیان بازی ارے ہو رہی ہے. جناب یہ لوگ کیسے واپس لائیں گے؟ انہوں نے ہی تو رستہ بنایا اس چیز کے لیے. یہ آج کہہ رہے ہیں 370 واپس لائیں گے، کیسے واپس لائیں گے؟ ان کے تو ایم پیز ہیں، اپنے نیشنل کانفرنس کے اپنے ایم پیز ہے، جسٹس ہے ان میں سے ایک ایم پی، تو وہ کیوں نہیں لڑ رہا اس چیز کے لیے؟ وہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے تھا آن مورل گراؤنڈز. اگر اس کو اتنا درد ہے کشمیریوں کا، سارا جھوٹ ہے، یہ سارا جھوٹ اور فریب ہے جناب. تو عام آدمی پارٹی کیا کر سکتے 370 اور 35 کو لے کے؟ دیکھیے جناب یہ میں نے کہا یہ معاملہ سب جوڈس ہے، جو سپریم کورٹ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. بالکل. تو جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ پورے عوام کو منظور ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کشمیریوں کے حق میں ہی، جو صحیح ہو اسی کے حق میں فیصلہ. رضوان صاحب روک رہا ہوں یہاں پہ، آپ کا کہنا بالکل درست ہے. جو آنریبل کورٹ ہے، جو ہماری سپریم کورٹ آف انڈیا ہے، وہاں پہ 370 اور 35A کا جو مقدمہ چل رہا ہے، ابھی تک کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 370 اور 35A کو عام آدمی پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے جناب 370 کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز تھا جب پارلیمنٹ میں امت شاہ جی نے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا کہ 370 کے بعد ہم ڈیولپمنٹ لائیں گے کشمیر میں. ٹھیک ہے، تو 370 کو ابھی کتنے سال ہوئے جناب؟ بالکل 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے، لیکن ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟
अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह, धांधलियां हो रही है हर जगह करप्शन है, गवर्नमेंट बनने नहीं दे रहे हैं ये। तो ये सारा जो है ढकोसला है, इसलिए जो है आम आदमी पार्टी आ चुकी है और जो आवाम के लिए सही हो। मेरे सवाल से भाग रहे हैं, मेरे सवाल से भाग रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं कि आपका क्या स्टैंड रहेगा 370 और 35। देखिए मैंने जनाब यही कहा कि ये सबजुडिस केस है, हमारा बोलना ना बोलना। बिल्कुल देखिए हमारा उस चीज को, जो आवाम को देखिए, जो आवाम को मंजूर हो उसी के साथ हम हैं, क्योंकि ये चीज ये पार्टी जनाब बड़ी बात कही कि हम डोर टू डोर कैंपेन अभी कर रहे हैं। देखिए लोगों का क्या मानना है? देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, जो आवाम फैसला लेगी वही हमारा फैसला होगा, क्योंकि ये पार्टी कोई नहीं बनाता, ये आम आवाम बनाती है पार्टी। देखिए हमारे पास 19 लेजिस्लेटर्स आए पार्टी में आने के लिए, लेकिन सबको मना कर दिया गया। यहां वो लोग जो ग्राउंड से जुड़े हों, जो लोगों से जुड़े हों और जो सड़क पे काम करना जानते हो। सवाल भी वही था जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी जो पार्टी है, जो दिन ब दिन उभरती आ रही है, कई एक स्टेट्स में फिलहाल उनकी जो हुकूमत है, और अगला टारगेट जैसे मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर है जी, मुझे बताइए कि क्या आप अप्रोच करोगे 370 और 35A को वापस लाने के लिए? देखिए जनाब मैं वही कह रहा हूँ, हमारे साथियों ने भी PIL जो है फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और देखिए इससे और कोई तरीका नहीं है लड़ने का। आप कैसे लड़ेंगे? देखिए आप कैसे लड़ेंगे? जो लीगली लड़ना है इस चीज को, और ये सब जुडिस केस है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही फाइनल फैसला होगा, ठीक है। और इसके अलावा अब जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि हम जी 370 को लाएंगे, हम जी ये करेंगे, देखिए इन्होंने इससे पहले भी सियासत की थी, नीचे इन्होंने 370 को प्रोडक्ट की तरह बेचा, इन्होंने ऐसी काफी चीजों को प्रोडक्ट की तरफ भेजा। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा कि 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही थी हम वजीर आजम लाएंगे, हम वजीर आजम के लिए लड़ेंगे, वजीर आला के लिए लड़ेंगे वापस, ठीक है, सदर रियासत के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये सारे जो है ये एक्सपोज हो गए हैं आज अवाम में, इनके जो झूठे वादे हैं ये एक्सपोज्ड है। यही लोग हैं जिन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के CMशिप ले ली, यही लोग हैं जो कश्मीर के तबाही के हकदार है, जिन्होंने कश्मीर में तबाही की, यही लोग हैं जिन्होंने 1987 के इलेक्शंस रिग कराए, यही लोग हैं जिन्होंने लोगों को मजबूर किया बंदूक उठाने पे, यही लोग वो है जो 1996 के इलेक्शंस जिन्होंने जो है लंदन में बैठे थे फारूक अब्दुल्ला साहब, और इनको मरकजी सरकार ने कहा आइए जनाब प्लेटर पे इनको जो है गवर्नमेंट यहाँ की दे दी। रिजवान साहब एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कई बातें यहाँ पे की है, जो वादे यहाँ पे आप मेन स्ट्रीम पार्टीज कर रहे 370 35A को लेके या दीगर चीज़ों को लेके, वो सारे खोखले हैं। हमारा जो मानना है, हमारा जो इनपुट है, बहुत सारे लीडर्स है, जैसे कांग्रेस की बात करेंगे या दीगर जो हमारी यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टी है, वो आम आदमी में ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्या आप उनको एंट्री दे सकते हैं? जो एक्स लीडर्स है, देखिए जनाब मैंने पहले ही कहा कि 19 लोग जो है ऑलरेडी जो एक्स लेजिस्लेटर्स है वो उन्होंने हमें अप्रोच किया, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं जनाब। देखिए हमारी पॉलिसीज़ और जो पैमाने हैं एक इंसान को परखने के, वो तय है इस पार्टी में। इस पार्टी में ईमानदार लोग होने चाहिए, सच्चे लोग होने चाहिए, अवाम परस्त लोग होने चाहिए, साफ दिल के लोग होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये निकली ही है, जैसे मैंने कहा ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये अवाम के लिए, जो अवाम मजलूम अवाम है उसके लिए काम करना जानती है। बाकी जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, हाँ अगर कोई ईमानदार कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सब होंगे, हो सकते हैं कि कुछ लोग ईमानदार भी हो, हाँ उनका हम खुशामदीद करते हैं अगर वो आना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर केसेस हो। जिन 19 लोगों ने आपको अप्रोच किया आम आदमी में आने के लिए, क्या वो लोग ईमानदार लोग नहीं थे? जनाब हमारी यहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन होती है, लोगों से पूछा जाता है राय, पूरा उसका खाता निकाला जाता है, और हमें ऐसा नहीं लगा कि उनमें से कोई भी ऐसा ईमानदार हो जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों की खिदमत करे सही मायनों में। कोई ना कोई केस उन पे था, कोई ना कोई जो उनमें खराबी थी, इस वजह से जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जी जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा रिजवान साहब जी, बहुत सारे बातें कही है, बहुत सारी बातें सुनी है जी, आम आदमी पर लोग भरोसा कर सकते हैं? जनाब आम आदमी पे लोग भरोसा कर रहे हैं, इसी वजह से वो जम्मू कश्मीर में अभी उभर रही है। मैंने कहा कि मैं भी शायद
کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کرتا. آپ نے دیکھا میں 5 سال سے جو ہے 6 سال سے بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہوں. بالکل بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی نوتے آئے, ہمیں بھی دعوتیں آئی بہت ساری پارٹی سے کہ آپ پارٹی جوائن کریں, لیکن میں نے کبھی نہیں کیا کیونکہ ضمیر نے اجازت نہیں دیا. لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ایز اے ینگ لیڈر, ڈائنامک لیڈر ہے آپ؟ ہم نے دیکھا آپ کو چاہے سیلاب کی اگر ہم بات کریں گے, کووڈ کی اگر ہم بات کریں گے, لگاتار آپ فرنٹ پہ رہے ہیں لوگوں کو مدد کرنے کے لیے. لوگوں کے لیے کیا سندیشہ رہے گا آپ؟ جناب بہت بہت شکریہ اگر آپ میرے کام کو ایکنالج کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے میں نے اتنا بڑا بھی کام نہیں کیا, لیکن کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ لوگوں کی جو ہے لوگوں کے کام آؤں, چاہے وہ چھوٹی ہی چیز ہو. بس یہی امید سے اس پارٹی میں بھی آیا ہوں کہ لوگوں کے کام آؤں اور ایک مثال پیدا کروں, دوسروں کو بھی انکریج کروں, انسپائر کروں. اور کیونکہ اب دیکھیے جب گھر گندا ہو تو اپنے ہاتھ میلے کرنے پڑتے ہیں بالکل صفائی کے لیے. اور سیاست کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ گندی چیز ہے اور اچھے لوگ اس میں آنا نہیں چاہتے, لیکن جناب سیاست تبھی صاف ہو پائے گی جب صاف لوگ آئیں گے اور اپنے ہاتھ میلے کریں گے. اس وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. اور یہ ہمارے پورے جو ہمارے ینگسٹرس ہے, ہمارا یوتھ ہے, یہ یوتھ جو ہے بیک بون ہوتا ہے, انرجیٹک ہوتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں, ریولیوشنری ہوتے ہیں. تو یوتھ کا جو پارٹیسپیشن ہے, مجھے لگتا ہے یوتھ کا پارٹیسپیشن ابھی سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ جیسا میں نے دیکھا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے یوتھ کو ایک امید جو ہے ان کے دلوں میں جاگی ہے اور وہ عام آدمی پارٹی کا دامن تھامنے کے لیے تیار ہے اور تھام رہے ہیں. تھینک یو رضوان صاحب, آپ نے دی نیوز ناؤ سے بات کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے سنا, یہ تھے ہمارے ساتھ رضوان الہی جو عام آدمی کے لیڈر ہے. اگر کہیں نہ کہیں اس کو آج سپریمو کا نام دیں گے, مجھے لگتا ہے کہ اس کا حقدار ہے رضوان الہی, کیونکہ رضوان الہی ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہم نے کئی سالوں سے دیکھا ہے گھاٹی میں کام کرتے ہوئے, لیکن انڈیپینڈنٹ رہا ہے. پتہ نہیں اس نے عام آدمی میں کیا دیکھا ہے, وہ رضوان الہی نے خود بولا کہ اس نے عام آدمی میں کیا دیکھا ہے, تبھی اس نے عام آدمی پارٹی جوائن کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی میں وہی لوگ کام کر سکتے جو ایماندار ہوں گے, جو لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں, جو لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ان کو کوئی بھی جگہ عام آدمی پارٹی میں نہیں ہے. اب یہی دیکھنا ہے کیا جیسے یہاں پارٹیز مین سٹریم جو ہماری بڑی پارٹیز ہے یا چھوٹی پارٹیز ہے, ووٹ دیکھ کر لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلے ہے, کیا عام آدمی پارٹی بھی وہی کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں شبیر خان, دی نیوز ناؤ کشمیر.